يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 سے 178 تک پہلے ہم الفاظ کی وضاحت اور ترجمہ کریں گے اور پھر مختصر سی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مسا کا یمسکو تمسیکن مضبوطی سے پکڑنا، بالکتابی کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اِنَّا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اضاء یضیع اضاعتن ہوتا ہے ضائع کرنا، اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا، مصلحین کا اسم الفاعل ہے، اصلح یصلح اصلاح سے، مصلح اصلاح کرنے والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مصلح کہا جاتا ہے اس بندے کو جو اصلاح کا کام کرتا ہے۔ لا نضیع اجر المصلحین ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، نتقنا ہم نے اٹھایا، ناطق کا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے جس سے متکلم کا صیغہ بنا نتقنا ہم نے اٹھایا، تو مضارع اس کا ہوتا ہے ینطقو وہ اٹھاتا ہے، اور نطقن اٹھانا، جیسے رفع یرفع ہوتا ہے نا بلند کرنا اٹھانا، تو اسی طرح ہم نے یہی آیت جو پیچھے جب گزری تھی وہاں پہ یہ رفع کا لفظ آیا تھا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھایا جبل کو، پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ، اس دن میں نے آپ کو حروف مشبہ بالفعل بتائے تھے، انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں، 6 بہنیں ہیں یہ ٹوٹل، انا، انا، کأنا، لعلہ، لیتا اور لاکنہ، تو یہ اب جب بھی آتے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ان کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ کأنہ گویا کہ، وہ ذلتن ایک سائبان تھا، ذل الہی آپ نے سنا ہوگا اللہ کا سایہ، تو ذلتن سائبان سایہ، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، انہوں نے گمان کر لیا، انہوں نے سمجھ لیا، ظن یظن ظن گمان کرنا، ظن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انہو کہ بے شک وہ، واقع گرنے والا ہے، واقعہ ہونے والا ہے، بہم ان پر، خذو پکڑو، یہ اللہ کا حکم ہے، پھر خذو پکڑ لو، ما جو آتیناہم ہم نے دیا ہے تمہیں، بقوت مضبوطی سے، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، فعل امر ہے، ما جو فیہ اسم ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، یہ لعلہ بھی حروف مشبہ بالفعل آ گئے۔ وَإِذَا أَخَذَ اور جب لیا نکالا، ربک تیرے رب نے، من بنی آدم آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ظہر ان کی جمع ظہور،
پیٹھیں، ہم ان کی، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ذریت آدم، آدم کی اولاد، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ اور گواہ بنایا انہیں۔ شاہدہ ہوتا ہے گواہی دی، اور اشہدہ گواہ بنایا، اشہدہم انہیں گواہ بنایا، اشہدہ یشہد اشہاد گواہ بنانا، ہم ان کو، علی انفسہم ان کی جانوں پر، ان کے اپنے ہی نفسوں کے خلاف ان کو گواہ بنایا۔ پھر کہا الستُ بربکم کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا، حمزہ استفہام، کیا، لستو لیسا سے متکلم کا، لستو میں نہیں ہوں، بربکم تمہارا رب، قالو انہوں نے کہا، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم نے گواہی دی، یہ ہے وہ شاہدہ یشہد، شہادتن گواہی دینا، ٹھیک ہے، شہادتن گواہی دینا، اشہادن گواہ بنانا، کیوں نہیں ہم نے گواہی دی، ان ایسا نہ ہو کہ تقولو تم کہو، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تقولو ایسا نہ ہو کہ تم کہو، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کننا بے شک ہم تھے، ان ہذا اس بات سے، غافلین غافل، حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے یہ سب کیا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، او تقولو یا تم سب یہ کہو، انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا، اشرکا یشرک اشراکن شرک کرنا، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم، ذریتن اولاد، من بعدہم ان کے بعد، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے تو وہی کرنا تھا جو وہ کر رہے تھے، شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، افتہلکنا تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم آگے سے یہ کہو، افتہلکنا ان کو اب الگ الگ کرے، آ حمزہ استفہام کیا، فا پس یا تو، تہلکو تو ہلاک کرتا ہے، یہ کیا ہے، تہلک مہلک نہیں جیسے ہوتا ہلاک کرنے والا، تو یہ ہے اہلک یہلک اہلاک ان سے، تہلک تو ہلاک کرتا ہے، نہ ہمیں، فعل مضارع ہے یہ، تہلک تو ہلاک کرتا ہے، نہ ہمیں، بما اس وجہ سے جو، فعلا کیا، المبتلون باطل پرستوں نے، گمراہوں نے، ہم نے تو نہیں کیا، جو کیا تھا دوسروں نے کیا تھا، تو کیا ان کے کیے کی سزا تو ہمیں دے گا، کیونکہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نفصل ہم مفصل بیان کرتے ہیں، فصل یفصل تفصیل سے، یہ نفصل جو ہے فعل مضارع ہے متکلم کا صیغہ، نون ہم کے لیے، ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ، یرجعون وہ رجوع کریں، راجع یرجع رجوع لوٹ کر آنا، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، تو یہ یرجعون وہ رجوع کریں، اور ویسے تو یرجعون کا ترجمہ ہوتا ہے وہ رجوع کرتے ہیں یا کریں گے، تو لعلہ کی وجہ سے تاکہ وہ رجوع کریں، وَاتْلُو اور پڑھیے، تلا یتلو تلاوتن کیا ہوتا ہے پڑھنا، تلا اس نے پڑھا، یتلو وہ پڑھتا ہے، تلاوتن پڑھنا، اور یہی فعل امر ہے اس سے، وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں جو یقینی ہو، یقینی ذرائع سے حاصل ہو، نبا الذی خبر اس کی جو کہ آتیناہ جسے کہ
دی تھی ہم نے اس کو، آتئی دی تھی نہ ہم نے ہو اس کو، آیاتی نہ اپنی آیتیں یا اپنی نشانیاں، فن سالخ پھر وہ نکل گیا، ان جو یہ ہوتا ہے نا ان سالخا ین سالخو ان سلاخن، مطلب اس کا ہوتا ہے نکل جانا یا کھال کھینچنا، ان سالخا اس نے کھال کھینچی۔ اب کھال جب کھینچی جاتی ہے، آپ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک جانور ہے، اب اس کی کھال اتار لی جاتی ہے تو جانور تو بیچ میں سے نکل جاتا ہے نا، تو وہ نکلنا اس کا مطلب ہے فن سالخا، تو نکل گیا، منہا ان سے، کن سے؟ آیات سے، فَأَتْبَعَهُ پھر پیچھے لگایا اس کے، اتبع یتبع اتباع ہوتا ہے پیچھے لگنا اور پیچھے لگانا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بہتر اس کا معنی جو بنتا ہے نا وہ ہے پیچھے لگا اس کے، یہاں تو لکھا ہے نا پیچھے لگایا اسے، تو دو معنی ہے اس کے، پیچھے لگایا بھی اور پیچھے لگنا بھی، تو یہاں ہے کہ پیچھے لگا اس کے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، یہاں یہ ترجمہ کیا ہو کہ پیچھے لگایا اسے شیطان نے، مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے کہ شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا یا وہ پیچھے لگ گیا شیطان کے، تو یہ اتبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگنا یا پیچھے لگانا، ایک ہوتا ہے تابعہ یتبع تابان، وہ ہوتا ہے پیروی کرنا، جیسے فمن تابعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر اس پہ نہ کوئی غم ہوگا نہ فکر ہوگا۔ تو یہ جو ہے پیچھے لگنا اور لگانا، اس معنی میں ایک اور آیت آتی ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے، یا پیچھے لگا دی ہم نے ان کے فی ہذہ الدنیا لعنت، اس دنیا میں لعنت، تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے پیچھے لگانا، وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے فی ہذہ الدنیا لعنت، تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ پیچھے لگا اس کے الشیطان شیطان، فکانا تو پھر وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لرفعناہ ضرور ہم بلند کرتے اس کو، رفع یرفع بلند کرنا، بہا ان کے ذریعے ان آیات کے ذریعے، ولکنہ لیکن وہ اخلد جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، اخلد یخلد اخلاد جھک جانا، واتبع اور اس نے پیروی کی، یہ ہم پیچھے یہ لفظ دیکھ چکے ہیں، پیروی کرنا، ہواہ اپنی خواہش کی، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل الکلب کتے کی مثال کی طرح سے، ان تحمل اگر تو بوجھ لا دے، بوجھ رکھے، حمل یحمل حمل بوجھ ڈالنا ہوتا ہے، علیہ اس پر یلحس وہ زبان باہر نکال کر ہانپتا ہے، لحسا اس زبان باہر نکال کر ہانپا، یلحسو وہ ہانپتا ہے، اور مصدر اس کا ہوتا ہے لحسن، زبان باہر نکال کر ہانپنا، یہ جو ہوتی ہے نا انسان کی حیوانی خواہشات، جو اسے اس کے اندر لالچ اور اس کے اندر دنیاوی چیزوں کی بہت زیادہ، اس کو بھی لحاظ کہا جاتا ہے، او تترکو یا تو چھوڑ دے اسے، تارا کا یترکو تارکن چھوڑ دینا، یلحس وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، دونوں صورتوں میں، اگر تو اس کو چھوڑ دے گا پھر زبان نکال کر ہانپے گا، یہ کتے کی فطرت ہے، اور اگر تو اسے اس پہ بوجھ لا دے گا پھر بھی وہ ہانپے گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو وہ نہیں ہانپتا، پھر بھی ہانپتا ہے، ذالک یہ مثل القوم مثال ہے اس قوم کی،
الذین جنہوں نے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیات کو، فاقصص القصص تو آپ بیان کر دیں قصہ، تو آپ سنا دیں یہ بیان، قصص یقصص بیان کرنا، لعلہم تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ ساء بری ہے، ساء یسوء سوء برا کرنے کو کہتے ہیں، بری ہے مسئلہ مثال القوم اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنی جانوں پر، کانوں تھے وہ، یظلمون ظلم کرنے والے۔ من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی تو وہی ہدایت یافتہ، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے وہ، فاولئک تو وہ لوگ، هم الخاسرون وہی ہیں خسارہ پانے والے، وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ چلیں جی اب ان آیات کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور نماز قائم کی، تو یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلی آیت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یقیناً ایسے لوگ آخری وقت تک موجود رہے ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا اجر ہم کسی صورت میں ضائع نہیں کرتے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور نماز قائم کرنا، یہ دو باتیں ہمارے لیے بھی اگر ویسے ہی اہمیت کی حامل ہیں جیسے ان کے لیے۔ ہم میں سے بھی جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور نماز قائم کریں وہی متقی ہیں، اور ایسے لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا جیسے سائبان ہو، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ اور انہیں لگتا تھا کہ اب یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور سائبان کی طرح پہاڑ کو ان پہ اٹھا کے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب یہی آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، تھوڑا سا فرق تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نتقنا کی جگہ پہ وہاں پہ لفظ تھا ورفعنا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سیم اسی طرح سے یہ آیت ہم نے وہاں پہ پڑھی، اور یہاں پہ بھی مقصد یعنی بتانا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ وقت یاد کرو، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تمہارے اوپر تمہارے سروں پہ طور پہاڑ معلق کر دیا تھا، تمہارے سروں کے اوپر اس کو اٹھا کے کہا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ بات ہو رہی ہے نا والذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے جو تھامتے ہیں، تو مضبوطی سے کتاب کو تھامنے کا حکم اللہ نے ان کو اس وقت کس طرح سے دیا تھا؟ طور کو ان کے سروں پہ معلق کر کے، ان کے سروں پہ لٹکا کے اور پھر انہوں نے اس وقت تو کہا کہ ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر نکل گئے۔ اب جی یہاں سے آگے 3 رکوع ایسے ہیں جو بڑے اہم مضامین ہیں، اس میں اگلے جو آخری 3 رکوع ہیں ان میں دین کے لحاظ سے بڑے اہم باتیں آ رہی ہیں، جن میں سے اب پہلی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور تھوڑی سی معلومات ہمیں اس کے بارے میں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ اور جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم من ظہورہم، وَإِذ جو ہے نا، اس کا لفظ یہاں یاد کرو کے معنوں میں، اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے
تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ عالم ارواح میں وقوع پذیر ہوا تھا، جبکہ انسانی جسم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عرب کے جو بدو لوگ اس وقت قرآن کے مخاطب تھے، ان کی اس وقت کی ذہنی استعداد کے مطابق یہ بہت مشکل مضمون تھا۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ انہیں پہلے تفصیل سے بتایا جاتا کہ انسانوں کی پہلی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اور دنیا میں پھر جو اجسام کے ساتھ دوسری مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، اور پھر بتایا جاتا کہ یہ جو اللہ نے عہد لیا یہ عالم ارواح میں لیا تھا۔ یہ پوری تفصیل ان کو بتا کے سمجھایا جاتا، لیکن اس کے بجائے اس مضمون کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے عام فہم الفاظ اور عام فہم انداز استعمال کیا کہ جب ہم نے نسل آدم کی تمام اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکال لیا، ایک ہی سینٹنس میں بات ساری کلیئر کر دی، یعنی قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے ان سب کی روحیں وہاں موجود تھیں۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اپنے اوپر، اور ان سے سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار تمام انسانوں کی روحوں نے کیا، اور پورے ہوش و حواس میں کیا، خود شعوری کی حالت میں کیا۔ یہ خود شعوری جو ہے نا، سیلف کانشیسنس، یہ اللہ نے صرف انسان کو دی ہے، اور انسان کی اس خود شعوری کا تعلق اس کی روح سے ہے، جو اللہ نے خاص طور پہ انسان میں جو روح پھونکی ہے۔ چنانچہ اس عہد کے وقت تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں اور انہیں اپنی ذات کا پورا شعور تھا۔ اللہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار کیوں لیا اللہ نے؟ دراصل یہ اقرار تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا سورہ مائدہ کی آیت 19 میں آتا ہے کہ اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ تو یہ آیت گویا اتمام حجت تھی اہل کتاب پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انعام کی آیت 156 میں پھر بنی اسماعیل سے فرمایا، وہ تو بنی اسرائیل سے فرمایا تھا نا، یہاں بنی اسماعیل سے کہا گیا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھیں ہم سے پہلے دو گروہوں کو، اور ہم تو ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ غیر زبان میں تھی۔ یہ اتمام حجت کیا گیا بنی اسماعیل پر، ٹھیک ہے، کہ اب تمہارے لیے ہم نے اپنا ایک رسول تم ہی میں سے بھیج دیا ہے، اور وہ تمہارے لیے ایک کتاب لے کر آیا ہے جو تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ لہٰذا اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنی کتابیں تو پہلی امتوں پر نازل کی تھیں، اور یہ کہ اگر ہم پر بھی کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہاں یہ والی جو آیت ہے اس میں جس گواہی کا ذکر ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے حجت ہے، نہ بنی اسرائیل صرف بنی اسرائیل کے لیے اور نہ صرف بنی اسماعیل کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے حجت ہے۔ گویا ہر روح انسانی اللہ سے یہ عہد کر کے دنیا میں آئی ہے، اور یوں انسانوں کے جو آخری اس کا مواخذہ ہونا ہے اس کی اصل بنیاد یہی گواہی ہے۔ اس کے بعد نبوت ہے اور الہامی کتابیں جو آئی ہیں، جو نبیوں نے آ کے تمام حجت کیا، وہ تو مزید تاکید کے لیے ہے، لوگوں کے امتحان کو مزید آسان کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ہدایت نہ بھی آئی ہوتی، کوئی نبی نہ بھی آیا ہوتا، تو بھی قیامت کے دن جو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اس کے لیے عالم ارواح میں لیا جانے والا یہی عہد کافی تھا، جس کا احساس اور شعور ہر انسان کی فطرت میں سمو دیا گیا ہے۔ ہماری فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ انسان توحید جو ہے نا، یہ انسانوں کی فطرت میں موجود ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں یہ ماحول، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، پیدا تو انسان اسی فطرت پہ ہوتا ہے۔ سب انسانوں نے اللہ سے یہ عہد لیا۔
ان تقولوا یوم القیامت، کہ وہی بات ہوگی حجت تمام کرنے والی، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، تو اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں؟ یہ تمام حجت اس لیے تھا کہ قیامت کے دن تم لوگ کہیں یہ عذر لے کر نہ آ جاؤ کہ اللہ ہمارے بڑے جو راستہ چھوڑ گئے ہم تو ان پر چلتے رہے، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں، اصل مجرم تو وہ ہیں جو ہمیں اس برائی میں چھوڑ گئے، یہ باطل طور طریقے انہوں نے ایجاد کیے تھے، ہم تو صرف ان کے پیچھے چلنے والے تھے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اب ان اگلی آیات میں ایک شخصیت کا واقعہ ایک تمثیلی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ایک تشبیہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے، اور ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے، یا وہ فرد بھی یا وہ قوم بھی، جس کو اللہ اپنے بے شمار انعامات و اکرام اور اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے، مگر وہ اس کی نافرمانی کر کے خود اپنے آپ کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر لیتا ہے اور اللہ کی عبادت سے نکل کر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، پڑھ سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں. اور پھر فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یہاں پر اس واقعے کے لیے جو لفظ نبأ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خبر کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کوئی حقیقی واقعہ ہے. اور ایک اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اسے آیات عطا کی تھی، نشانیاں عطا کی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب کرامت کوئی بزرگ ہو، اور کہا جاتا ہے تورات میں اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے جس کے مطابق یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا. اس کا نام تھا بلعم بن باورا، بہت بڑا عالم، زاہد اور عبادت گزار شخص تھا. اچھا، یہاں یہ جو لفظ ہے نا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ ان سے نکل بھاگا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان اسے کسی برائی پہ مجبور نہیں کرتا، خود نکل بھاگا. وہ نکل بھاگا اس سے، پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، ٹھیک ہے، پھر وہ شیطان کا شکار بنتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف دھنستا ہی چلا گیا. یعنی اللہ کی آیات اور جو بھی علم اس کو ملا تھا اس کے ذریعے سے اس کو بڑا بلند مقام مل سکتا تھا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. یہاں پر زمین کی طرف دھنسنے کا استعارہ ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی فطرت میں تو اللہ نے توحید رکھی ہوئی ہے، بھلائی رکھی ہوئی ہے. انسان حیوانی جسم ہے اور ملکوتی روح ہے، دونوں چیزیں مل کے ایک انسان بنتا ہے. جسم جو ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، کیونکہ انسان کے جسم کا کھانا پینا ہر چیز زمین سے آتی ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے، یعنی زمین سے. جبکہ انسانی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے. الستو بربکم، والا عہد کر کے ہر روح آئی ہے. چنانچہ اس تضاد کی وجہ سے جسم اور روح میں ایک کشمکش رہتی ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، اور روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے، اور جسم جو ہے وہ زمین کی طرف جاتا ہے. جسم کی تقویت کا سارا سامان، ساری غذا زمین ہی سے پوری ہوتی ہے، اس لیے اسے زمینی اور دنیاوی لذتوں میں ہی سکون ملتا ہے. اگر کسی شخص نے جسمانی ضرورتوں کے حصول کے لیے یا لذتوں کے حصول کے لیے مستقل طور پر زمین کے ساتھ ہی چمٹ کر رہنا شروع کر دیا تو اس نے گویا اپنی روح کی غذا کا راستہ بند کر دیا. ایسے شخص کی روح پھر اپنی غذا کے حصول کے لیے تڑپتی ہے، سسکتی ہے اور آخر مر جاتی ہے. اگر کسی انسان کے جیتے جی اس کی روح مر جائے تو وہ انسان پھر چلتا پھرتا حیوان بن جاتا ہے، جو زندہ تو ہوتا ہے لیکن
بس ایک حیوان کی طرح سے، زمینی غذائیں، سفلی آرزوئیں، مادی امنگیں اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اس کی مثال دی گئی ہے ایک کتے کی سی، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، اگر چھوڑ بھی دو تب بھی ہانپے گا۔ یعنی اس شخص نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے خود کو کتے سے مشابہ کر لیا، جو ہر وقت زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، اور حرص و طمع کے غلبے کی وجہ سے ہر وقت زمین کو سونگتے رہنا اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تفصیل کے ساتھ یہود کی یہ جو سرگزشت جو بیان ہوئی ہے پیچھے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی بلعم بن بعورہ بنی ہوئی تھی، اس لیے ان کے واقعات بتانے کے بعد بلعم بن بعورہ کا یہ واقعہ بتایا گیا۔ فقصص القصص، آپ پڑھ سنائیں، آپ بیان کر دیں یہ واقعات ان کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود ہی اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فہو المہتدی، وہ ہدایت پانے والا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تلاوت سنتے ہیں جی۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے روحانی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، کیونکہ یہی روح کی غذا ہے، اور ہمیں بالعم بن بعورہ کی طرح صرف اپنے جسم کی پوجا کرنے کے پیچھے نہ لگا دیں۔ انسان اپنے جسم کو
سکون دینے کے لیے، اپنے جسم کو کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی روح کو بھول جاتا ہے، اور پھر جو اس کا انجام ہوتا ہے، جو اس کا بتایا گیا کہ وہ پھر اس کی مثال ایک کتے جیسی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔